اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں اللہ نے جنت سے کہا انتی رحمتی، تم میری رحمت ہو، ارحم بکی، میں تمہارے ذریعے رحم کروں گا۔ آپ یہ بات جانتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیا؟ کتنی مرتبہ آپ نے یہ والی حدیث سنی ہے؟ اور ایک حصہ اس زمین پر بھیج دیا۔ یہ جو آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ جو جانور ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یہ جو جانور انسان سے محبت کرتے ہیں، جو انسان جانوروں سے محبت کرتے ہیں، اس دنیا میں محبت کے جتنے بھی شیڈز ہیں، وہ والے شیڈز نہیں جو آپ کو ویلنٹائن پہ نظر آتے ہیں، ہر طرح کے شیڈ، اس دنیا میں محبت کے جتنے بھی شیڈز ہیں وہ اللہ کے ایک حصے کی رحمت کی وجہ سے ہیں، اور باقی 99 اللہ نے آخرت کے لیے پریزرو رکھے ہیں۔ کس کے لیے؟ آخرت میں۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، آخرت میں اللہ مومنین کے ساتھ رحیم ہوگا۔ سوچیں اگر آپ نے اس دنیا کی زندگی میں جو بہت لمیٹڈ ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم اور کتنے سال زندہ رہتے ہیں، ایک بات کی تو گارنٹی ہے، یہاں آپ کی جو بھی عمر ہے، سمجھیں آپ اس وقت اگر 15 سال کی بھی ہیں، صحیح ہے، اگر آپ 15 سال کی بھی ہیں تو کیا ہم میں سے کوئی یہاں 100 سال کے بعد بیٹھا ہوگا؟ صحیح ہے، کوئی بھی آپ کی ایج ہے، ایون اگر آپ 2 سال کی بھی ہیں، 2 سال کا تو بچہ ہی نہیں کوئی بیٹھا ہوا یہاں پہ، ہاں، آپ 15 سال کی بھی ہیں، 13 سال کی بھی ہیں، 10 سال کی بھی ہیں، تو بھی آج سے 100 سال کے بعد یہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوگا ہم میں سے، اگلی نسل ہوگی جو بیٹھی ہوئی ہوگی۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں اب کتنے اور سال باقی رہ گئے ہیں۔ اس لمیٹڈ ٹائم میں جو مومن بن گیا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور وہ جب اللہ کے پاس آخرت میں پہنچے گا، جس نے اس دنیا میں ایمان کو تھاما، عمل صالح کیے، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا۔ نفسانی خواہشات کرنے کی کریونگ بہت ہوتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہی جو بزرگ کہا کرتے تھے کہ مزے کے لیے گناہ نہیں کرو، کیا ہوگا؟ مزہ ختم ہو جائے گا، گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور نیکی کی کڑواہٹ کی وجہ سے نیکی مت چھوڑو، کیوں؟ اس لیے کہ کڑواہٹ ختم ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ تو جو زندگی میں اس زمین پر لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے مومن بنا ہوگا، اللہ اس کو اپنی رحمت کے 99 حصے دے گا۔ اللہ نے جنت کے لیے کہا انتی رحمتی، تم میری رحمت ہو، یعنی اس حدیث کے مطابق محدثین کہتے ہیں اللہ مومنین کو رحمت کیسے دے گا؟ الٹیمیٹلی ان کو جنت میں داخل کر کے، ارحم بکی، میں تمہارے ذریعے رحم کرتا ہوں، من اشاء من العباد، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحمت کا معاملہ کرے گا اگر اس نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ اینڈ دین اسٹارٹ کنیکٹنگ ڈاٹ ٹو ڈاٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کوئی مومن بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اپنے عمل کی بیسس پر، مگر صرف اللہ کی رحمت اس کو جنت میں داخل کرے گی۔ تو ایگرلی جنت کی کوشش شروع کر دیں، ایگرلی ایمان اڈاپٹ کر رہے ہیں، ایگرلی آپ اپنے آپ کو عمل صالح میں دوڑائیں، جتنا ایگرلی عید کی تیاری کر رہے ہیں، جتنا ایگرلی گھر بناتے ہیں، جتنا ایگرلی اپنے لیے اسپاؤس ڈھونڈتے ہیں یا اپنی اولادوں کے لیے ڈھونڈتے ہیں، جتنا ایگرلی اپنے ایگزامز کی پریکٹس یا پڑھائی کا معاملہ رکھتے ہیں، جتنا ایگرلی یہاں پر ہینگ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، ویکیشنز بنانا چاہتے ہیں۔ ابھی ویکیشنز شروع ہو جائیں گی نا، کچھ لوگوں کی ویکیشنز جو ہیں وہ رمضان کے بعد ہی شروع ہو جائیں گی، کچھ کی مئی جون میں شروع ہو جائیں گی۔ ایگرلی وی لک فارورڈ ٹو آور ویکیشنز۔ اسی طرح سے مومن ایگرلی جنت کی پریکٹس کرتا ہے، اس لیے مومن کی فکریں الگ ہوتے ہیں۔ آپ وہ فکر نہیں رکھ سکتے جو ساری عوام کی اور ساری دنیا کی فکریں ہوتی ہیں، آپ کی فکریں الگ ہوتی ہیں۔ مومن سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے اپنی چوائسز کی وجہ سے، اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے، آپ کی فکریں الگ ہوتی ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے اس کے کنسرنز الگ ہوتے ہیں، جو مومن ہوتا ہے اس کے آئیڈیاز الگ ہوتے ہیں، جو مومن ہوتا ہے اس کی خواہشات بھی الگ ہو جاتی ہیں۔ آپ جب خواہشات پر لگام ڈالتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی خواہشات کو کہیں روکا ہے۔ جب آپ دنیا کی خواہش سے روکیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو دنیا میں آگے نہیں بڑھانا، نیکی کی خواہش آپ میں اللہ پیدا کر دے گا، اچھے کام کی خواہش اللہ پیدا کر دے گا۔ تو جو مومن ہوتے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لائف سٹائل الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا؟ لائف سٹائل الگ ہونا شروع ہوتے ہیں تو کیا اپنے گھروں میں سے نکل کے مل کے اپنے اپنے گھر بنانے لگ جاتے ہیں؟ ہاں، آپ کہیں گے ہم سب یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں ہم سب تو ایک ہی جیسا سوچنے لگ گئے ہیں، اب الحمدللہ ایمان بھی آنے لگ گیا ہے اور اب تو ہم عمل صالح بھی کرنے لگ گئے ہیں، تو ہم مل کر اپنا ایک گھر بنا لیتے ہیں۔
یہ جنت نہیں ہے، وہاں سوچا جا سکتا ہے ایسے، یہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہم سب اپنے اپنے گھروں میں واپس جائیں گے. جب ہم اپنے اپنے گھروں میں واپس جائیں گے تو آپ اس گھر میں ہو سکتا ہے بارش کا پہلا قطرہ ہو جو عمل صالح کو تھام رہا ہے. آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، آپ نے خود کو کمزور نہیں ہونے دینا ہے. اس لیے کہ آپ کے ذریعے آپ کے گھر والے اسلام کی خوبصورتی دیکھیں گے. آپ کا عمل صالح آپ کو اسٹرینتھن کرے گا، آپ کا ایمان آپ کو مضبوطی دے گا. آپ کہتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں عمل صالح کرنے والے کی فکریں الگ ہو جاتی ہیں، لائف سٹائل الگ ہو جاتے ہیں، آئیڈیاز الگ ہو جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا الگ ہو جاتا ہے. ہاں، لیکن رہتا انہی کے درمیان میں ہے جو اس کے گھر والے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس کی بات مان کر اپنی فکریں اور آئیڈیاز الگ کر رہا ہے، اسی رب نے کہا ہے اپنے ان رحمی رشتوں کا، اپنے ان لیگل رشتوں کا حق ادا کرو. اور یہ بڑا امتحان ہوتا ہے. امتحان یہی آتا ہے. نماز پڑھ لینا اور نماز پڑھنا شروع کر دینا یہ تو پھر بھی آسان لگنے لگ جاتا ہے ایک سرٹن ایج پر اور ایک سرٹن ٹائم پر آ کے. ان لوگوں کے درمیان میں جو ہمارے اپنے ہیں لیکن ان کو نمازوں کی فکر نہیں ہے، ان کے ساتھ مسکرا کر با اخلاق ہو کر بات کرنا، خود کو اللہ کی فرما برداری پر فکس کرنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ نہ اڈاپٹ کرنا، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے.